आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनऊन। ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीक़ा है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। पर्दे के अहकाम सूरह नूर में जाकर मुकम्मल हुए हैं। अब ये सवाल सामने रखिए कि घर के अंदर के पर्दे के मुतल्लक़ कुरान मजीद ने क्या अहकाम दिए हैं। नकाब घर के बाहर के पर्दे यानी हजाब से मुतल्लक़ है, जिस पर सूरह अहज़ाब में मुकम्मल तफसीलात आ चुकी हैं। अब जहन में रखिए कि घर के अंदर के पर्दे यानी सत्र व हजाब के अहकाम सूरह नूर की आयत नंबर 27 से 31 में दिए गए हैं। लिहाजा मैं इनसे चंद बहुत ही ज़रूरी अहकाम और उनकी तशरीह आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी। आयत नंबर 30 में तमाम अहले ईमान मर्दों को और आयत नंबर 31 की इब्तदा में पहला हुक्म मुसलमान ख़वातीन को गुज़्ज़ी बसर का दिया जा रहा है। फरमाया जा रहा है वकुलिल मुअमिनीना यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयद्रिबना बिखुमूरिहिन्ना अला जियूबिहिन्ना। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं बजज़ इसके जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रखें। इन आयात में गुज़्ज़िल बसरा का जो हुक्म आया है, इसको जिन लोगों ने ये समझा है कि ये सड़क पर चलने से मुतल्लक़ है, वो बहुत बड़े मुगालते में पड़ गए हैं। सड़क पर चलने के मुतल्लक़ तो वो हुक्म है कि औरतें अपनी जलबाब में लिपट कर और इसका एक पल्लू चेहरे पर डाल कर निकलें। रास्ता देखने के लिए उनको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। बाहर निकलने के ज़मन में एक हुक्म इस आयत के इख्तिताम से मुत्तसिलन वाला यद्रिबना बिअर्जुलिहिन्ना की तशरीह में मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ। इन आयात में गुज़्ज़िल बसरा से मुराद निगाह भर कर ना देखना है, यानी मर्द बीवी के अलावा किसी महरम खातून को और औरत शोहर के अलावा किसी महरम मर्द को निगाह भर कर ना देखे। शैतान को किसी गलत जज्बे की उकसाहट का मौका मिल जाएगा। जब महरमों को निगाह भर कर देखने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो गैर महरमों के लिए तो खुद ब खुद इस पाबंदी का वज़न बहुत बढ़ जाएगा। चनाचे इस किस्म की दीदाबाजी को आँख के जना से ताबीर फरमाया गया है। आगे जो याफ़ुज़ू फ़ुरूजहुम यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें का हुक्म है, तो इससे मुतअद्दिद ज़मनी अहकाम मुराद हैं। चनाचे इसमें नाजायज़ शहवत रानी से परहेज़ ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम हरकत से इज्तनाब भी शामिल है जो इस जज्बे की तहरीक का सबब बने। इससे सतरपोशी का हुक्म भी मुराद है कि कोई भी दूसरे के सतर पर निगाह ना डाले। मर्द के सतर के हदूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफ से घुटने तक मुकर्रर फरमाए हैं। इस हिस्से को जिसमें नाफ और घुटने दोनों शामिल हैं, बीवी के सिवा किसी और के सामने कसदन खोलना शरीयत ने हराम किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का सतर हाथ और मुंह के सिवा और उसके पूरे जिस्म को करार दिया है। चेहरा नाह महरम मर्दों के लिए भी सतर में शामिल है। चेहरे और हाथ के सिवा औरत के जिस्म का कोई हिस्सा शोहर के अलावा किसी और मर्द हत्ता के बाप, भाई और बेटे के सामने भी नहीं खुलना चाहिए। अलबत्ता मर्द और औरत दोनों के लिए अशद तिब्बी ज़रूरत के पेश नज़र तबीब और जरा मुस्तस्ना किए गए हैं। ऐसा लिबास पहनने वाली औरतों को जिनका बदन कपड़ों से झलकता हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहनने के बावजूद अरियां करार दिया है।
چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک طویل روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں: دنیا میں اکثر کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہاں ایسے باریک اور ایسے چست کپڑے پہننے مراد ہیں جن سے جسم جھلکے یا عورت کی رعنائی کی چیزیں نمایاں ہوں۔ زیر نظر آیت میں آگے خواتین کے گھر کے پردے کے لیے ایک اور حکم آ رہا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیا کریں، یعنی بکل مار لیا کریں۔ خمر کے معنی یہاں کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ اس سے لفظ خمار بنا ہے۔ امام راغب اصفہانی لغات عربی کی مشہور امام ہیں، انہوں نے مفردات قرآن میں لکھا ہے کہ یہ لفظ خمار عورت کی اوڑھنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی جمع خمر آتی ہے۔ اس سے مراد وہ اوڑھنیاں مراد ہیں جسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانپ لیے جائیں۔ اسی کو ہمارے ہاں دوپٹہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوپٹہ باریک کپڑے کا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کی فیشن زدہ نوجوان لڑکیاں جس قسم کا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں وہ اس حکم کے منشا کو پورا نہیں کرتا، بالکل اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکی کا سینہ بغیر دوپٹے کے ہو، سر کھلا ہو اور وہ گھر میں گھوم رہی ہو۔ کرتے یا قمیص کا گریبان پوری طرح ساتر نہ ہو تو باپ اور بھائی کے سامنے بھی اس طرح آنے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ جاذب نظر اس کا سینہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے تو دوسری طرف عورتوں کو اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھنے کا حکم ہے۔ گھر میں محرموں کے لیے عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا سطر، یعنی پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے، وہ بہرحال ڈھکا رہے تو بہتر ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی باپ اور کسی بھائی کے لیے ان تین چیزوں کے سوا کسی اور حصے کا کھلا دیکھنا جائز نہیں۔ عورت کی رعنائی و دل ربائی اور اس کی کشش کو کون نہیں جانتا، اس لیے گھر کے ادارے میں پاکیزہ ماحول قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ تمام احکام دیے گئے ہیں۔ کپڑے تنگ نہ ہوں، باریک نہ ہوں، کپڑوں کی تراش خراش ایسی نہ ہو کہ عورت کے نشیب و فراز ابھریں اور نہ ہی ان سے بدن جھلکے۔ عورت کے جسم میں سینے کا ابھار وہ شے ہے کہ اس پر اگر صرف کرتا پہن لیا جائے تو بھی وہ پوری طرح نہیں چھپے گا۔ لہٰذا اس کے لیے خاص حکم یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ لہٰذا نوٹ کر لیجئے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر ستر اور حجاب کے یہ آداب و شرائط اور احکام ہیں۔ ایک طرف ان ہدایات کو دیکھیے، دوسری طرف اس نقشے پر نظر ڈالیے جو عام طور پر ہمیں اپنے معاشرے کے خوشحال اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں نظر آتا ہے، جو ان تعلیمات کی سراسر ضد ہیں۔ اسی پر اس کو بھی قیاس کر لیجئے کہ بغیر پردے یا نقاب یا دوپٹے اور بناؤ سنگھار کے ساتھ عورت کا گھر سے نکلنا شریعت کے نزدیک کس درجے کی معصیت ہو سکتی ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ سے مستثنیات یعنی محرموں کی ایک فہرست اعلیٰ عورات النساء تک چلی گئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس سے کون سی زینت مراد ہے جس کی محرموں کے سامنے اظہار کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ عورت گھر میں ہے، اس نے لباس پورا پہنا ہوا ہے، پھر بھی اس کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، اس نے اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے، پھر اس کا ایک نسوانی وجود ہے۔ وہ تمام چیزیں زینت اور رعنائی کی حامل ہیں۔ ان میں جو زینت از خود ظاہر ہو رہی ہے یا تیز ہوا یا کسی اور وجہ سے دوپٹہ اڑ جائے یا چادر اور اوڑھنی کے باوجود بھی عورت کی نسوانیت کی کشش تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو آخر عورت کیسے چھپائے گی؟ عورت اپنے باپ، بھائی
بیٹے، چچا، ماموں اور دوسرے محرموں کے سامنے آئے گی، چنانچہ اسی آیت میں پہلے ہی فرما دیا گیا تھا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینہ نہ دکھائیں اس کے سوا جو از خود ظاہر ہو جائے۔ ظاہر کرنے اور ظاہر ہونے کے فرق کو ملحوظ رکھا جائے تو جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے وہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس تصریح کو سامنے رکھیے، اس آیت کا متعلقہ حصہ اور اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا، اور عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ آگے فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يَخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اس کی تشریح میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں۔ اب آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ اس پر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف رجوع کرو تم سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں اب تک جو لغزش، غلطی اور کوتاہی ہوتی جا رہی ہے اس سے توبہ کرو اور اپنے طرز عمل کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اصلاح کر لو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔